الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون. وله ما في السماوات والأرض كل له قانتون. وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. ترجمہ دیکھیے جی ان آیات کا. وَمِنْ آيَاتِهِ اور اس کی نشانیوں میں سے ہے أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ یہ
کہ تم کو مٹی سے پیدا کیا، ثم اذا انتم بشر تنتشرون، پھر اچانک تم انسان ہو کر چلتے پھرتے، وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے یہ کہ تمہارے لیے تمہاری جنسوں میں سے جوڑے پیدا کیے، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم ان کی طرف سکون حاصل کرو، وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور تمہارے درمیان محبت اور رحمت پیدا کی، ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، بلا شبہ اس میں یقیناً نشانیاں ہیں ایسی قوم کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنا، وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ، اور تمہاری زبانوں اور تمہارے رنگوں کا اختلاف، ان فی ذلک لآیات للعالمین، بلا شبہ اس میں یقیناً نشانیاں ہیں جاننے والوں کے لیے، علم والوں کے لیے۔ وَبِالْآيَاتِهِ، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے منامکم باللیل، رات کو تمہاری نیند، والنہار، اور دن کو اٹھنا، وابتغاؤکم من فضلہ، اور اس کے فضل کو تلاش کرنا، ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون، بلا شبہ اس میں یقیناً نشانیاں ہیں ایسی قوم کے لیے جو سنتے ہیں۔ وَمِنْ آيَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے وہ تم کو بجلی دکھاتا ہے، خوفا وطمعا، جس میں خوف ہے اور امید، وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور آسمان سے پانی اتارتا ہے، فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، پس اس کے ساتھ زمین کو زندہ کرتا ہے اس کی موت کے بعد، ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، بلا شبہ اس میں یقیناً نشانیاں ہیں ایسی قوم کے لیے جو عقل رکھتے ہیں۔
ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے یہ کہ آسمان اور زمین کو اپنے حکم کے ساتھ قائم رکھا ہے۔ ثم اذا دعاکم دعوة، پھر جس دن وہ تم کو پکارے گا، من الارض، ایک بار پکار زمین سے، اذا انتم تخرجون، اچانک تم نکل آؤ گے۔ وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ كُلٌّ لَّهُ قَانِتُونَ، ہر ایک اسی کے سامنے فرما بردار ہے۔ وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ، وہ تو وہ ذات ہے جو مخلوق کو پہلی بار پیدا کرتا ہے، ثُمَّ يُعِيدُهُ، پھر اس کو دوبارہ لوٹائے گا۔ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ، اور وہ اس پر زیادہ آسان ہے۔ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اسی کے لیے اعلیٰ مثال ہے، اعلیٰ شان ہے، آسمانوں میں اور زمین میں۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ زبردست حکمت والا ہے۔ سبحان ربک رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ احباب گرامی قادر، قرآن مجید اللہ تعالی کی بابرکت مطہر منزہ کلام سے 21ویں پارے میں سے سورۃ الروم کی آیت نمبر 20 سے لے کر 27 تک آیات آپ لوگوں کے سامنے پڑھی ہے، اور ان آیات کا سادہ سے انداز میں ترجمہ آپ لوگوں کو سنا دیا ہے۔ سلسلہ ہمارا چل رہا ہے
قرآن مجید کی سورتوں کے خلاصہ جات مقصود یہ ہے قرآن مجید اس کا فہم، اس کی سمجھ اور اس سے عقیدت و محبت ہمارے دل و دماغ میں آ جائے۔ ہمارے لیے یہ مشکل نہ ہو کہ ہم نے اللہ کی کتاب پڑھنی ہے تو ہم اس کو سمجھیں گے کیسے، اس کو پڑھیں گے کیسے، اس پر عمل کریں گے کیسے۔ یہی ایسے ابہام ہیں جو لوگوں کے ذہنوں میں ڈال دیے گئے ہیں، اور ہر بندہ قرآن مجید کو مشکل سمجھ کر چھوڑ دیتا ہے کہ یہ علماء کا کام ہے، ہمارا نہیں ہے، یہ عالموں کا ٹھیکہ ہے، ہمارا نہیں ہے۔ اور کچھ طبقات تو صرف اسی میں لگے ہوئے ہیں کہ آج کل ہے، آج جمعرات ہے، آج 40واں ہے، آج برسی ہے، آج ختم شریف ہے اور آج 11ویں شریف ہے، یا جی گھر کے اندر محفل کا انعقاد کیا گیا ہے تو اس میں ذرا قرآن مجید کی پڑھائی کرنی ہے۔ اب اس میں عوام بھی اور وہ طبقہ بھی دونوں مطمئن ہیں۔ جو طبقہ پڑھنے والا ہے، دھوکہ کرنے والا ہے، وہ پیسے لے کے مطمئن ہے، ہم نے اتنے پیسے لے لیے ہیں، اتنا کھانا وصول کر لیا ہے۔ اور جو دوسرا طبقہ ہے وہ بھی خوش ہے، چلو اس بہانے ابا جی کی بخشش ہو گئی ہے، چلو 5-10 ہزار میں ابا جی اور دادا جی اور اماں جی اور خالہ جی سب کا پیکج ایک بن کے اور سارے جنت کے اندر پہنچ چکے ہیں، اب سال کے بعد دوبارہ سلسلہ کریں گے۔ یہ بدقسمتی ہے ہم لوگوں کی کہ قرآن مجید کو محض اس لیے رکھ دیا ہے قصبے اٹھانے کے لیے، رسم و رواج کے لیے، گھر میں برکات کے لیے، باقی نہ پڑھنا، نہ سمجھنا اور نہ ہی غور و فکر کرنا۔ الا ماشاء اللہ، کوئی چند لوگ ہوں جو اس جستجو کو رکھتے ہوں، جو اس محبت کو رکھتے ہوں، اور جو قرآن مجید کو پڑھتے ہوں اور جو سمجھتے ہوں اور اپنی زندگی کو تبدیل کرتے ہوں۔ حقیقت کی بات یہی کرتا ہوں، امت مسلمہ پوری دنیا کے اندر زیادہ ہونے کے باوجود مار کھا رہی ہے۔ افتراق و انتشار ان کی زندگیوں کا حصہ بن چکا ہے، گروہ در گروہ تقسیم ہو چکے ہیں، ہر ایک نے اپنا اپنا نبی بھی بنایا ہوا ہے اور اپنا اپنا قرآن بھی بنایا ہوا ہے۔ جملہ تو میں نے سخت بولا ہے لیکن ہے یہ حقیقت۔ جس کو دیکھو ہمارے حضرت صاحب
ہمارے عالم صاحب، ہمارے شیخ صاحب، ہمارے فلاں صاحب، ہمارے بزرگ، یعنی جس طرح نبی کی بات ماننی تھی، نبی کی بات کو تو گیا چھوڑ دیا، اور ہمارے حضرت کر کے اندھے ہو کے پیچھے چل پڑے، جو حلال حرام، جو جھوٹ جائز، جو کچھ بھی ہے سارا ماننا شروع کر دیا۔ یاد رکھو، نبی کی حیثیت وہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالی ان پر وحی اتارتے ہیں، وہ حق اور سچ بات قوم کو بتاتے ہیں، ان کی اتباع لازم و ضروری ہوتی ہے، بغیر کسی خواہش کے اور بغیر کسی جتھے اور جماعت کے ان کی اتباع لازم ہوتی ہے۔ باقی ہر ایک اس سے غلطی ہو سکتی ہے، خطا ہو سکتی ہے، کمی بیشی ہو سکتی ہے، جہاں کمی بیشی آئے وہاں شدت نہیں دکھانی، وہاں تسلیم کرنا ہے، ہاں وہ انسان تھے، ان سے یہاں کمی بیشی ہو گئی ہے، اللہ انہیں معاف فرما دے، نہ کہ اندھے ہو کے پیچھے پڑ جانا کہ نہیں ہم یہ مانیں گے، تمہیں جو کچھ کرنا ہے کر لو، نہیں یہ غلط ہے۔ اور اسی طرح اپنے قرآن بنائے ہوئے ہیں، صبح و شام کس کی تلاوت کرنی ہے؟ قرآن کی کرنی ہے۔ قرآن کو چھوڑ کے اپنی اپنی کتابیں بنائی ہیں ہر مکتبہ فکر نے، اور ان کتابوں کی صبح و شام تلاوت چل رہی ہے اور ان کا بیان چل رہا ہے، یعنی نہیں پڑھا جا رہا، نہیں سمجھا جا رہا اور نہیں عمل کی کوشش کی جا رہی، تو وہ سمجھ لیجئے صرف قرآن مجید ہے۔ اگر چاہتے ہیں کہ دنیا میں عزت سے جیے اور عزت سے مرے اور آخرت میں عزت کا مقام ملے، ایک ہی راستہ ہے، وحی الہی کی طرف لوٹ آؤ، یہ نجات کا راستہ ہے، اس کے بغیر نجات ممکن نہیں ہے، ہدایت اس کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ اپنی زندگیوں کا وسیلہ بناؤ، قرآن مجید کو پڑھو، قرآن مجید کو سمجھو، تو زندگی بہت آسان ہو جائے گی، وگرنہ جس طرح دشوار زندگی چل رہی ہے اس سے کہیں زیادہ دشوار ہو جائے گی۔ کیسے دشوار ہوگی؟ ایک گھر کے اندر ہی دیکھ لیجئے، باپ کی اپنی مرضی ہے، ماں کی اپنی مرضی ہے، بیٹیوں کی اپنی مرضی ہے، بیٹوں کی اپنی مرضی ہے، ہر ایک کا رخ اپنا اپنا ہے، اکٹھے تو رہنا مجبوری ہے، لیکن اپنی خواہش کو ہی وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہی ٹھیک ہے اور اسی کے مطابق دوسرے کو چلنا چاہیے۔ اور اگر قرآن مجید گھر والوں کا منشور بنے گا، کوئی گڑبڑ ان میں پیدا ہوتی ہے تو وہ اپنی اصلاح کے لیے قرآن کے اوپر لوٹیں گے، تو گھر کے اندر اجتماعیت آ جائے گی، پھر ہر ایک کا اپنا منہ نہیں ہوگا، پھر اسے پتا ہے میں غلط ہوں اور اللہ کی کتاب یہ کہہ رہی ہے۔ مثال دیتا ہوں تاکہ بات سمجھ میں آ جائے۔ مثلاً گھروں کے اندر آج زور ہے اس چیز کا کہ جو دنیا کا جدید فیشن چل رہا ہے، روٹی کھائیں نہ کھائیں اور کچھ کام کریں نہ کریں، جو فیشن چل رہا ہے وہ ضرور ہونا چاہیے،
کپڑے وہ ضرور ہونے چاہیے، اور ہر ایک کے کپڑے دوسرے سے نرالے ہونے چاہیے۔ اب اگر کتاب اللہ کو اپنا آئیڈیل بناتے، باپ بھی، ماں بھی، والدہ بھی، بیٹے بھی، بیٹیاں بھی، سارے تو اکٹھے کر کے کتاب اللہ پہ آ جاتے۔ کہ کتاب اللہ نے یہ کہا یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا، اے آدم کی اولاد بڑی پکی بات ہے، ہم نے تم پر لباس کا حکم اتارا، کیوں؟ یواری سوآتکم، وہ تمہاری شرمگاہوں کو ڈھانپے، وریشا، اور باعث زینت۔ اب قرآن کی یہ آیت پڑھی، جس کے اندر کمی بیشی ہے، کسی کے کپڑے ٹائٹ ہیں، بچے اور بچیوں کو ٹائٹیاں پہنائی ہوئی ہیں، اور عورتوں نے، لڑکیوں نے ٹائٹ کپڑے پہنے ہوئے ہیں جس سے وجود نظر آ رہا ہے، اور بازاروں میں، گلیوں میں، چوراہوں میں پردے اتار کے پھر رہی ہے۔ جب وہ کتاب اللہ پہ آ کے دیکھیں گے کہ ہم غلط ہیں تو وہ اپنی اصلاح کریں گے، وگرنہ اگر کسی کو تم کتاب اللہ کے بغیر کہو گے، اللہ کی وحی کے بغیر کہو گے یہ کیسے کپڑے پہنے ہیں، فوراً جواب آئے گا تمہیں تو ہمارے لباس سے جیلسی ہے، کہ فوراً جواب آئے گا۔ آئندہ کے لیے میں نے تمہیں جلانے کے لیے اسی قسم کے کپڑے پہننے ہیں، یہ جواب آئے گا۔ میں نے 5,000 کا جوڑا پہنا ہے، یہ تکلیف ہوئی ہے، آئندہ میں 10,000 کا جوڑا پہنوں گا تاکہ تجھے اور تکلیف ہو۔ یہ ہے انتشار بڑھنا۔ اور اگر کتاب اللہ پہ آ جاؤ گے، اللہ کی کتاب پہ آ جاؤ گے، پھر گھروں کے اندر اجتماعیت آئے گی، اللہ کی رحمت آئے گی، اور جو انتشار ہوگا وہ ختم ہو جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق بخش دے۔ اور یاد رکھو، توفیق بھی اسے بخشی جاتی ہے جس کے اندر طلب ہو، اور جس کے اندر طلب نہ ہو، محض اس لیے برکت کے لیے بیٹھ گئے، درس سن لیا ہے، قرآن پڑھ لیا، بس ٹھیک ہے، عمل نہیں بھائی، قرآن جو پڑھو اس کو اپنی عملی زندگی کے اندر لے کے آؤ، قرآن مجید کو عملی زندگی میں لاؤ، زندگی بہت آسان ہو جائے گی، زندگی کی مشکلات ختم ہو جائے گی۔ تو یہ سورہ روم ہے۔ کل بتا چکا ہوں کہ روم ایک بہت بڑی سلطنت تھی۔ دو اس وقت کی سلطنتیں تھیں، ایران اور روم، کیسر اور کسرا، اور یہ دونوں سلطنتیں طاقت کے اعتبار سے، توازن کے اعتبار سے، معیشت کے اعتبار سے، اقتصادیات کے اعتبار سے، دنیا کے رسم و رواج کے اعتبار سے، تہذیب و تمدن کے اعتبار سے اس وقت کی بہترین قومیں اور اس وقت کی بہترین طاقتیں تھیں۔ ظاہر بات ہے جب طاقتیں دو ہوں تو پھر تصادم چلتا ہی رہتا ہے۔ ایک کہتا ہے میں بڑا چودھری ہوں، اور دوسرا کہتا ہے میں بڑا چودھری ہوں۔ جس کا ڈنڈا چل جائے وہ چودھری، اور جس کا ڈنڈا نہ چلے وہ کمی۔ یہی ہے کل کا جو قوم کا معاملہ دیکھ رہے ہو، ان لیڈران کا معاملہ دیکھ رہے ہو، رات تک تو ایسے حالات بنائے کہ پتہ نہیں شہاب ثاقب نیچے آنے والا ہے، پتہ نہیں ہونے کیا والا ہے۔ ابو کھودیا پہاڑ سے نکلا چوہا، وہ بھی مویا،
اور یہی کام کرنا تھا کر دینا تھا، رفڑ پان کی لوڑ کا دی کر دینا تھا یہ اپنے اعتماد۔ اب سارا کچھ کر کے رولا ڈال کے ملک یہ ہو گیا اور دنیا پڑنے لگی ہے، یہ جانے لگا ہے، ادھر آنے لگا ہے، حملہ ہونے لگا ہے، آ گئی گئی فلاں او، آخر میں جا کے یہ ہو گیا۔ یہ کیا ہے؟ یہ ہر ایک چاہتا ہے پاور کیا ہو، میرے ہاتھ کے اندر ہو، اور جس کے ہاتھ میں پاور آ جائے وہ دوسرے کو پھر رہنے نہیں دیتا۔ یہ آپ زندہ مثالیں اپنے ملک کے اندر تازی دیکھ رہے ہیں۔ اب دوسروں کے ہاتھ میں آ گئی کیا پاور، پہلے کی پاور کیا ہو گئی، لوز ہو گیا، اب کل اس کی پاور آ گئی، یہ گئے۔ یہ بلی چوہے کا کھیل یہ جمہوریت کے اندر چل رہا ہے اور یہ ہمارے مقدر میں ہے، بس اتنا ہی فرق ہے۔ پہلے نے چپیڑا ماریاں تھا، جڑا ہونے انہیں مکے مارے نے، تے جڑا آن والا انہیں سوٹے پھیرے نے، تے جڑا اس کو بعد آن والا انہیں ترو کے رسی پا کے ترویا دے۔ لحاظ کسی نے نہیں کرنا، اے پولے تھوڑی بالکل میں صاف پہ دستا، یہ پولے نہیں، وہ چنگا ہے، وہ چنگا ہے۔ میں مثال دینا ہونا یہ چنگی ہون دی، آخدا ہونا تموڑی ہے، تموڑی کی کام ہے وہ، بندے دے نال پیار کرنا ہے جی، ڈنگ مارنا یہ وہی جبلت ہے، بچھو ہے نا وہی جبلت عادت ہے کی ڈنگ مارنا۔ ہوں سردیاں دے دیہڑے آئے نے تے او جڑی تموڑی ہے وہ گٹو بن گیا، اے پھول کے ہو گئی ہے تے ڈنگ وہ کوئی نہیں رہا، تموڑی آئی جڑا پھڑ لینا تے جیوں جی آئیاں نے گرمیاں، ہوں بس بہن دی دیر اگلا کام پھر دیکھیو ہوندا کی ہے، جتھے بہندی ہے پھر دسدی ہے ہویا کی ہے۔ یہ تموڑیاں جس ٹائم اقتدار آ جاندے نے تے سمجھ لو ڈنگ باہر، جیڑا نیڑے ہویا نہیں ڈنگ وچ، تے جدو اقتدار گیا نکل تے پھر کی، پھر گٹو بن گئے، پھر او جی اسی تے عاجز تے مسکین بندے ہاں، اپا اپنی زندگی آرام نہ گزارنی ہے، پھر اے بن جاندے نے۔ تے چان جڑا بندہ رکھے نا کہ اے سپ ہے، بچو ہے، اے ٹھو ہے، اے کبوتر ہے، وہی بندہ کامیاب ہوندا ہے، وہی نجات پاندا ہے۔ بہرکیف جڑی جمہوریت جو ہمارے ہاں چل رہی ہے اس میں یہی تماشے چل رہے ہیں، ایک آ رہا ہے اور ایک جا رہا ہے، ایک تباہ کر رہا ہے اور دوسرا اس کو بلیم کر رہا ہے۔ یہی اللہ ہمیں اس سے محفوظ کرے، حقیقی اسلام کا نظام ہمیں نصیب فرمائے، جو نظام ہے صحیح اسلامی نظام ہے وہ پروردگار ہمیں نصیب فرمائے۔ روم اس وقت کی پاور تھی، دو طاقتیں تھیں ٹکراتی رہتی تھیں کہ ایک کو ختم کیا جائے اور دنیا میں صرف ایک ہی طاقت ہونی چاہیے۔ اور غور کرنے کی بات یہ ہے دو پاوریں، دو طاقتیں ایک دوسرے کو برداشت نہیں کرتی۔ رب اپنا شریک کیسے برداشت کرتا ہے؟ رب کیسے اپنا شریک برداشت کرتا ہے؟ انہوں نے تو کچھ بنایا ہی نہیں نا، اور رب نے تو آسمان اور زمین اور تمام چیزیں بنائی ہیں، وہ شہنشاہ ہے، وہ قادر مطلق ہے، اور اب اس کے شریک بندہ بنائے بزرگوں کو، نبیوں کو، ولیوں کو، فرشتوں کو،
اور کہے کوئی بات نہیں یہ رب کے پیارے ہیں، کیا جو پیارے ہیں ان کو اختیارات دے دیتے ہو اپنے خاص؟ نہیں دیتے۔ بندہ اپنے اختیارات کی تقسیم اپنے سگے بیٹے کے ساتھ نہیں کرتا۔ جو خاص اختیارات ہیں وہ کہتے ہیں میرے ساتھ ہی رہے، مرنے تک میں ہی رہوں، میرے مرنے کے بعد دیکھا جائے گا کیا۔ اور رب کے اختیارات ہم کیا کرنے لگے ہیں؟ تقسیم کرنے لگے ہیں۔ یہ بیٹے دے رہا ہے، یہ بیٹیاں دے رہا ہے، یہ روزیاں دے رہا ہے، یہ برکتیں دے رہا ہے، یہ نفع دے رہا ہے، یہ نقصان دے رہا ہے، یہ کاروبار چلا رہا ہے، اور یہ حکومتیں دے رہا ہے۔ یہ ہم نے اپنے اپنے الہ بنائے ہیں۔ حالانکہ قرآن مجید سے یہ بات سمجھ آتی ہے تمام اختیارات صرف کس کے ہیں؟ ایک اللہ کے ہیں۔ اب پروردگار نے اپنا معاملہ کیا، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات لگ گئی ابی بن خلف سے کہ 10 سال کے اندر رومی غالب ہو جائیں گے اور ایرانی مغلوب ہو جائیں گے۔ بظاہر اثرات 6-7 سال تک کوئی نہیں تھے۔ جیسے آج کوئی کہے چائنا، روس، امریکہ یہ آنے والے وقت میں طالبان کے زیر نگی ہو جائیں گے، مانتی عقل؟ اسباب کے دائرے میں نہیں مانتی۔ کیا یہ نہیں ہو سکتا؟ اس وقت کے حالات بھی یہی تھے۔ قریش مکہ مسلمانوں کو کہتے تھے تم کہتے ہو رومی غالب آئیں گے، رومیوں کی پسلی ہی نہیں، رومیوں کی طاقت ہی نہیں، غالب ایرانی ہوں گے۔ اور تم بھی یاد رکھو جس طرح ایرانیوں نے رومیوں کو شکست دی ہے، ہم بھی تمہیں شکست دیں گے اور تمہیں ماریں گے۔ اور حالات اس وقت یہی تھے۔ مسلمانوں کی تعداد بڑی قلیل تھی، اسباب مسلمانوں کے ساتھ نہیں تھے، اور قریش مکہ پوری پاور کے اندر تھے۔ کوئی یقین ہی نہیں کر سکتا تھا کہ 10 سال کے اندر اندر یہ کایا یوں پلٹ جائے گی۔ اور پھر میرے رب نے دکھا دیا، کایا یوں پلٹی کہ 9ویں 8ویں 9ویں سال کے قریب رومیوں نے ایرانیوں کو شکست دے دی۔ اور جس دن رومیوں نے ایرانیوں کو شکست دی ہے اسی دن اللہ تعالی نے مسلمانوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں بدر میں فتح عنایت کر دی۔ اب یہ دونوں چیزیں ناممکن تھیں، رب نے ممکن کر کے دکھا دی۔ لو بھائی یہ تمہارے سامنے ہے، دنیا نہیں مانتی، ایسا نہیں ہو سکتا، لیکن ہو گیا۔ دنیا نہیں مانتی تھی کبھی یہ طالبان نیٹو کو شکست دیں گے، سامنے تھا بالکل، ہو ہی نہیں سکتا، ٹیکنالوجی کا مقابلہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اور وقت نے کیا کر دیا؟ ثابت کر دیا ٹیکنالوجی سپر پاور نہیں، سپر پاور اللہ کی ذات۔ تمام طاقتیں، تمام قوتیں، تمام اختیارات وہ صرف اللہ کے پاس ہیں اور کسی کے پاس نہیں۔ اب اس کے اوپر بتلایا تھا سورت کے اندر 13 دلائل آئیں گے۔ 8 دلائل جب بیان کیے جائیں گے، 8 دلیلوں کے بعد آگے مثال آ جائے گی، جو مثال یہ ثابت کرے گی کہ اقتدار صرف حق اللہ کا ہے، بادشاہت و اختیارات صرف اللہ کے ہیں، اور تم لوگ اپنے اختیارات دوسرے کو نہیں دیتے تو رب کے اختیارات کیسے تقسیم ہو گئے ہیں، یہ مثال سے بات سمجھائی جائے گی۔ اس کے بعد پھر
4-5 دلائل کا تذکرہ پھر آئے گا سورت کے اینڈ میں. اب ذرا دلائل کو چھیڑتے ہیں تاکہ دعویٰ ثابت ہو جائے کہ اللہ کی مدد کیسے آتی ہے اور غلبہ رب کی طرف سے کیسے ہوتا ہے، اور تمام تر طاقتوں کا منبع اور مرکز اور سرچشمہ وہ صرف اللہ کی ذات ہے اور کوئی نہیں. اس پر عقلی دلائل آ رہے ہیں. ذرا پہلی دلیل دیکھیے جی. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ، یہ کہ تمہیں مٹی سے پیدا کیا. تمہاری روٹ بیس بنیاد وہ مٹی ہے، مٹی سے تمہیں بنایا ہے. پہلا انسان آدم علیہ السلام، یہ پہلے انسان ہے، اور یہ پہلے انسان پروردگار نے بنائے مٹی سے بنائے ہیں. فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّنْ طِينٍ. بڑی پکی بات ہے، ہم نے انسان کو پیدا کیا من سلالۃ من طین، وہ خلاصے کی مٹی سے، گارے کی مٹی، خلاصے کی مٹی، تمام مٹیوں کا مجموعہ، وہ اس سے پہلے انسان کو بنایا. اور جب اس کا وجود تمام چیزیں بنائی، بنانے کے بعد ہم نے کیا کیا؟ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. پھر میں نے کیا کیا؟ میں نے اس کے اندر، آدم کے اندر روح کو پھونک دیا ہے، اور پھر سب کو حکم دیا اس کو سجدہ کرو. یہ پہلا انسان بنایا. پھر نسل انسانی کو بنایا. اور کیسے بنایا؟ ثم جعلناه نطفة في قرار مكين. پھر ہم نے پانی کی بوند کو ایک محفوظ جگہ پہ، محفوظ ٹھکانے پہ وہاں پہنچا دیا ہم نے، اور انسان کی تخلیق کی ہم نے. یہی فرمایا خلقکم من تراب، اور تمہیں پیدا کیا مٹی سے، یعنی پہلا انسان بنایا ہے مٹی سے. اور دوسری بات، سارے انسانوں کی بنیاد اور سب انسانوں کا کاج وہ مٹی ہی ہے اور کوئی نہیں. مٹی سے مطلب کیا ہے؟ مٹی سے خوراک نکلتی ہے، اناج نکلتا ہے، اور اناج کو کون استعمال کرتے ہیں؟ انسان استعمال کرتے ہیں. وہ خون بھی بنتا ہے اور مادہ منویہ بھی بنتا ہے، اور پھر اس سے آگے نسل انسانی چلتی ہے. فرمایا وہ تمہیں پروردگار نے مٹی سے بنایا. ثم اذا انتم بشر تنتشرون، پھر اچانک انسان بنا کے کیسا انسان؟ تنتشرون، تم چلتے پھرتے ہو، انسان ہو کر وہ زمین میں چلتے پھرتے ہو اور اپنے معاملات کرتے ہو. یہ پہلی دلیل آئی، اور اس دلیل سے ثابت ہوا پیدا کرنے والا خالق وہ صرف اللہ ہے اور کوئی نہیں. جس نے پہلے انسان کو بھی بنایا اور جس نے تمام انسانوں کو بنایا اور چلنے پھرنے کے قابل بنایا، وہی تمام اختیارات کا مالک ہے، وہی تمام طاقتوں کا مالک ہے. یہ پہلی دلیل عقلی آئی. دوسری دلیل آئی
وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کیا جی؟ ان خلق لکم، یہ کہ تمہارے لیے پیدا کیے، کیا پیدا؟ ازواجا، جوڑا بجوڑا، اور کہاں سے؟ من انفسکم، تمہاری جنسوں سے، انسان اس کا جوڑا بنایا، مرد و عورت، اور ہر چیز جو بھی دیکھو گے اس ہر چیز کا اللہ نے کیا بنا دیا ہے؟ جوڑا بنا دیا ہے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ سورہ نساء کی ابتدا فرمایا اے لوگو اتقوا ربکم، اپنے رب سے ڈرو۔ کون رب؟ الذی خلقکم من نفس واحدہ، جس نے تمہیں پیدا کیا، من نفس واحدہ، ایک جی سے پیدا کیا، وخلق منها زوجها، اور اس سے اس کا کیا بنایا؟ جوڑا بنایا، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اور ان دونوں سے کیا کیے؟ بہت سارے مرد و عورت پھیلا دیے۔ یعنی زمین کے اندر اللہ تعالی نے کیا کیے؟ انسان پھیلا دیے، مرد بھی اور عورتیں بھی، یہ جوڑا جوڑا رب نے بنائے ہیں۔ اور انسانوں میں سے انسان، جنوں میں سے جن، پرندوں میں سے پرندے، یہ رب نے سب کو ان کی جنسوں میں سے بنایا ہے۔ انسان کو اس کی جنس سے بنایا ہے۔ کند ہم جنس، باہم جنس پرواز، کند ہم جنس، باہم جنس پرواز، کبوتر با کبوتر، باز بباز، ہر چیز اپنی جنس اور اپنے جوڑے کے ساتھ ہوتی ہے۔ کبوتر کبوتروں کے ساتھ، باز بازوں کے ساتھ، اور انسان انسانوں کے ساتھ، جن جنوں کے ساتھ، شیطان شیطانوں کے ساتھ، برے بروں کے ساتھ، اچھے اچھوں کے ساتھ، یہ ساری جنسوں کا میلان ہوتا ہے۔ فرمایا یہ رب نے پیدا کیا، تمہاری جنسوں سے جوڑے بنائے، کیوں جی؟ لتسکنوا الیہا، لتسکنوا الیہا، مرد کو بھی بنایا اور عورت کو بھی بنایا، اس لیے مرد کو عورت سے سکون و اطمینان حاصل ہو۔ پر وہ تب ہوتا ہے جدو خیر نہ زبان کی ہوئے، ہاں کنٹرول ہوئے، پھر تے باعث سکون ہوتا ہے۔ تے جے ٹوکے وانگو زبان چلدی ہوئے پھر بس سکون والی گل کوئی نہیں، پھر قرآن دا حکم ہی بس ٹھیک ہے، ایمان ہے، باقی کوئی نہیں۔ لیکن پروردگار نے کیا کہا؟ لتسکنوا الیہا، عورت کو اس لیے بنایا تاکہ اس کی طرف سکون لو، اور کیا کیا؟ وجعل بینکم مودۃ ورحمہ، اور تمہارے درمیان اس نے محبت کو بھی اور مہربانی کو بھی پیدا کیا، اس کو بھی رکھ دیا ہے۔ کیونکہ دو آدمی اور وہ ایک دوسرے کے مخالف ہوں، وہ ایک دوسرے کو کچھ وقت تک برداشت کریں گے، پھر برداشت نہیں ہوتا۔ لیکن مرد اور عورت اللہ نے نکاح کے رشتے کے ساتھ
ان کو سکون کا معاملہ بھی دیا، اور پروردگار نے اس جوڑے کے اندر محبت رکھ دی ہے، وگرنہ 2 دن بعد، 4 دن بعد، 10 دن بعد دل اکتا جاتا ہے، بندہ کہتا ہے یا اسے مار دوں یا اسے چھوڑ دوں، پر یہ میاں بیوی 60 سال، 70 سال، 100 سال زندگی گزار دیتے ہیں، اکٹھے رہتے ہیں، ایک دوسرے پہ جان نچھاور کرتے ہیں۔ یہ کوئی ایسا تو نہیں نا کہ اپنی طرف سے ہو گیا ہے، وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً، یہ پروردگار نے تمہارے درمیان محبت رکھی ہے اور مہربانی رکھی ہے۔ تم کڑوی بات کرتے ہو، وہ برداشت کر لیتی ہے، وہ کڑوی کرتی ہے، تم برداشت کر لیتے ہو۔ یوں ہی وقت گزر رہا ہے اور محبت اور مہربانی کے ساتھ وقت گزر رہا ہے۔ ان فی ذالک لآیات لقوم یتفکرون، یہ ایسی قوم کے لیے نشانیاں ہیں جو غور و فکر کرنے والے ہیں، جو غور و فکر کرتے ہیں انہیں یہ سمجھ آتی ہے۔ جو پروردگار تمہارا جوڑا بنانے والا، عورت کو باعث سکون بنانے والا، اور تمہارے درمیان، زوجین کے درمیان محبت اور رحمت رکھنے والا، وہی ہے کائنات کا نظام چلانے والا، وہی ہے ساری طاقتوں کا منبع اور مرکز۔ اور یاد رکھو، کہیں تمہارا خیال ہو محبت پیدا ہو جاتی ہے پیسوں کے ساتھ، روپے کے ساتھ، اونچے منصب کے ساتھ، نانا میرے رب نے تو فرمایا لو انفقت ما فی الارض جميعا ما الفت بین قلوبهم ولکن اللہ الف بینہم، اگر جو کچھ تمہارے پاس ہے، لو انفقت ما فی الارض جميعا، جو کچھ تمہارے پاس زمین میں ہے سب خرچ کر لو، کس بات پہ کہ ہم نے آپس میں الفت و محبت قائم کرنی ہے۔ فرمایا دلوں میں الفت تم قائم نہیں کر سکتے، جتنے مرضی پیسے لگا لو، جتنی مرضی دولتیں لگا لو، وَلَٰكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ، لیکن اللہ تعالی نے ان کے درمیان الفتیں ڈال دی ہیں۔ اور یہ جو کل انصار اور انصار آپس میں، اوس اور خزرج آپس میں لڑتے تھے، دشمن تھے، آج ایک دوسرے پر جان نچھاور کر رہے ہیں، مال نچھاور کر رہے ہیں، قربان ہو رہے ہیں۔ یہ کیوں ہوا؟ اللہ نے ان کے درمیان کیا رکھ دی ہوئی ہے؟ محبت رکھ دی ہے، الفت رکھ دی ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی صفوں کو درست رکھا کرو، نماز میں اپنی صفوں کو درست رکھا کرو۔ اگر صفیں ٹیڑھی ہوں گی تو اللہ تعالی تمہارے دلوں میں ٹیڑھ پیدا کر دے گا۔ اور تم دیکھتے ہو مسجدوں کے اندر سارے نماز پڑھنے آئے ہوتے ہیں، لیکن کوئی ایک دوسرے کو برداشت نہیں کرتا۔ ایک کہتا پنکھا چلا دو، دوسرا کہتا بند کر دو، ایک کہتا دروازہ کھول دو، دوسرا کہتا بند کر دو۔ اب مسجد میں آ کے تو اللہ اللہ کرنی چاہیے تھی، لیکن یہاں بھی ایک دوسرے سے لڑ جھگڑے ہیں۔ دل اگر لڑے نہ، جھگڑے نہ، دل ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے نہیں ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ ان کی صفیں درست نہیں ہیں، ان کی صفیں خراب ہے۔
تو اللہ نے ان کے دلوں کے اندر بھی تیل ڈال دیا ہوا ہے، ان کے دل آپس میں جڑ نہیں رہے ہیں۔ تو یہ دلوں کو جوڑنا، محبت کو پیدا کرنا، نرمی پیدا کرنا، یہ کسی کے اختیار میں نہیں، یہ رب کے اختیار میں ہے۔ اور دلیل آئی تیسری، وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے خلق السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنا۔ یہ آسمان، 7 آسمان، تم نے چھوٹا سا مکان بنانا ہو، مرلے 2 مرلے کا مکان بنانا ہو، مہینے لگ جاتے ہیں، سال لگ جاتے ہیں، مٹیریل اکٹھے کرتے ہو اور مزدوروں کو بلاتے ہو، مستریوں کو بلاتے ہو اور پھر اکٹھے کر کے بنانے لگے ہو، اور کوئی بڑی بلڈنگ بنانے لگو تو اس کا ٹھیکہ وہ بڑی فرم کو دیتے ہو کہ اس کے پاس نفری زیادہ ہے، پھر وہ بناتے ہیں، مٹیریل لے کے آتے ہیں۔ میں رب نے کیا کیا؟ میں رب نے آسمانوں کو بنایا اور زمین کو بنایا کتنے دنوں میں؟ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام، تمہارا پروردگار وہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا فی 6 ایام، 6 دنوں میں اس نے بنایا۔ صرف بنایا نہیں، صرف بنایا نہیں، ساری دنیا کو چیلنج کر دیا ہے، ساری دنیا کے کاریگروں کو چیلنج کر دیا ہے، بڑے بڑے چوٹی کے کاریگر، فلسفی، سائنسدان، سب کو چیلنج کر دیا ہے۔ چیلنج کیا ہے؟ الذی خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو خسير۔ میں رب نے 6 دنوں میں یہ 7 آسمان، 7 زمینیں اور جو کچھ اس کے درمیان ہے میں نے بنایا، اور تمہیں دعوت دیتا ہوں، دکھاؤ نا مجھے ما ترى فی خلق الرحمن، جو رحمان کی تخلیق ہے، جو اس کی بناوٹ ہے، من تفاوت، کوئی دکھاؤ تو صحیح نا، اتو آسمان لف گیا تے اتو اچا ہو گیا، کوئی دکھاؤ نا، بالکل برابر ہے۔ تمہاری چالیں، تمہارے سوتر، تمہارے گرمالے، تمہارے پیمانے، تمہارے اوزان، ان میں فرق آ سکتا ہے، میری بناوٹ میں فرق نہیں آ سکتا۔ اور میں نے قیامت تک کے لیے کہہ دیا ہوا ہے، کوئی بھی بندہ قیامت تک مجھے دکھا تو صحیح نا کہ وہاں ذرا آسمان پرانا ہو گیا ہے، کوٹھی پرانی ہوندی ہے کوئی نہیں، مکان پرانا ہوندا ہے کوئی نہیں، ہو جاتا ہے نا، پھر انہوں کی کرنا پہنتا ہے؟ ریپیئر کرنا پہنتا ہے نا، پھر انہوں رنگ روغن کرنا پہنتا ہے۔ میں رب نے آسمان بنایا، رات کو اس کا رنگ کالا کر دیتا ہوں، سبحان اللہ۔ اگر تمہیں کرنا پڑے، اگر تمہیں کرنا پڑے، اتنا رنگ کہاں سے لے کے آؤ گے؟ کہیں وہ رنگ گاڑھا ہو جائے گا، کہیں وہ پتلا ہو جائے گا، کہیں کیسا ہو جائے گا، اتنا رنگ آ نہیں سکتا۔
میں نے جو کالا رنگ کیا ہے وہ ایسا کالا رنگ کیا کہ ہر جگہ سے لیول ایک جیسا ہی ہے. پھر کالا رنگ کیا اور اس میں نے موتی ڈر دیے ستارے. انا زینا السماء دنیا بزینۃ الکواکب. ہم نے آسمان دنیا کو مزین کیا بزینۃ الکواکب، ستاروں کی خوبصورتی کے ساتھ، اس کے ساتھ سجا دیا ہوا ہے. اب یہ رنگ صبح صبح جوں جوں ہو رہی ہے، یہ رنگ سمٹتا جا رہا ہے اور سفیدی نمودار ہو رہی ہے. تمہیں یہ نظر نہیں آ رہا ادھر تھوڑا سا رنگ رہ گیا ہے، ادھر تھوڑا سا رنگ رہ گیا ہے؟ نہیں، وہ رنگ سیاہ سمٹ گیا ہے اور سفیدی پوری کی پوری چھا رہی ہے. یہ کون ہے کرنے والا کام؟ ایک اللہ، جو رات کو لانے والا، لے جانے والا، سورج کو لانے والا اور لے جانے والا، اور آسمانوں کو بنانے والا، زمینوں کو بنانے والا. وہ تمہارے چھوٹے چھوٹے کام نہیں کر سکتا ہے، وہ تمہارے چھوٹے چھوٹے کام نہیں کر سکتا. درد ہو گئی ہے تو فلانی قبر پہ چلو، بخار ہو گیا ہے فلانی قبر پہ چلو، روزیاں لینی ہے فلانی قبر پہ چلو. اور انسان، تجھے اشرف المخلوقات بنایا ہم نے، تو ہم سے نہیں مانگ رہا، در در سے مانگ رہا ہے. اور جانوروں کو بھی تو دیکھنا، جانوروں کو بھی تو دیکھنا. کبھی کسی مرغی نے، کبھی کسی مرغے نے، کبھی کسی کبوتر نے، کبھی کسی پرندے نے، کبھی کسی درندے نے کسی قبر پہ چادر چڑھائی ہو، چراغ جلائے ہو، ان سے بیٹے بیٹیاں مانگے ہوں. میں رب انہیں بھی رزق دے رہا ہوں اور تمہیں بھی رزق میں ہی دے رہا ہوں. اللہ یرزقھا وإیاکم، اللہ وہ ہے جو تمہیں بھی رزق دیتا ہے اور انہیں بھی رزق دیتا ہے، وہ اسی کے ہاتھ میں ہے. لیکن بندہ کیا ہے؟ وہ چھوٹی چھوٹی آسیں اور امیدیں لے کے کبھی کسی دربار پہ چلا جاتا ہے، کبھی کسی قبر پہ چلا جاتا ہے، کبھی کسی علم کے نیچے چلا جاتا ہے، کبھی کسی گھوڑے کے نیچے چلا جاتا ہے، کبھی کسی گائے کے سامنے لیٹ جاتا ہے، کبھی کسی پرندے کے سامنے لیٹ جاتا ہے. چھوٹی چھوٹی آرزویں لے کے اسے یہ پتہ نہیں ہے جو اتنے بڑے آسمان بنانے والا، جو زمینیں بنانے والا، جو پہاڑ بنانے والا، جو دریا اور صحرا بنانے والا، وہ تمہاری مرادوں کو بھی پورا کرنے والا ہے. وہ دلوں کے حال کو بھی جاننے والا ہے، جو دلوں میں خیالات ہے. نعلم ما توسوس به نفسه ونحن اقرب الیہ من حبل الورید. ہم نے ہی انسان کو پیدا کیا اور ہم ہی انسان کے اندر جو وسوسے آتے ہیں، نعلم، ہم ہی جانتے ہیں، اور ہم انسان کی رگے حیات کے قریب ہے. فرمایا یہ دیکھنا آسمانوں میں بھی نشانیاں موجود ہیں اور زمین میں بھی نشانیاں موجود ہیں. اور ذرا غور کر تھوڑا سا اپنے اندر بھی، واختلاف السنتکم والوانکم، ہے تو تم انسان لیکن ایک کا رنگ دوسرے سے نہیں ملتا.
رنگ کی تقسیم اس نے خود کی ہے، کسی کو کالا بنا دیا، کسی کو گورا بنا دیا، کسی کو گندمی بنا دیا، کسی کو کیسا بنا دیا۔ اب جہاں جہاں جیسے جیسے علاقے ہیں، علاقوں کے اعتبار سے رب نے رنگ رکھے ہیں۔ کیا کہا جی؟ علاقوں کے اعتبار سے رنگ رکھے ہیں۔ جس طرح بندے اپنے اعتبار نال جوڑا پاندا ہے، میرے رنگ نال کی کر جائے، میچ کر جائے۔ اب دیکھو نا جی، افریقہ کے علاقے، وہاں لوگوں کے رنگ کیا ہے؟ سیاہ، کالے۔ بندہ سوچتا ہے ان کے رنگ کیوں سیاہ ہے؟ رب چاہتا تو ان کے رنگ بھی سفید کر دیتا، لیکن حقیقت یہ ہے جتنی زیادہ گرمی اور شدت اور موسمی عوارضات ہے، اس کی وجہ سے رب نے ان کا رنگ کالا رکھا ہے۔ اگر جنی ڈاڈی دھوپ پہندی ہے نا اتے، اگر رنگ ہوئے سفید، 4 دنوں دے وچ ہی کینسر ہو جائے۔ ادھر آ جاؤ امریکہ کی طرف، یورپ کی طرف، رنگ کیا ہے؟ سفید رنگ۔ کیوں؟ یہ تے بڑی زیادتی رب نے کر دیتی ہے، معاذ اللہ۔ ادھر کالے کر دیتے نے تے ادھر گورے کر دیتے نے۔ بندہ یہ سوچتا ہے نا یہ کیسے ہو گیا ہے؟ اوتھے دا موسم کنجدا ہوندا ہے، ٹھنڈا موسم ہوتا ہے۔ اب ٹھنڈے موسم کے اعتبار سے رب نے رنگ کیا کر دیا ہے؟ سفید کر دیا ہے۔ وہ موسم سے، علاقے سے میچ کر رہا ہے۔ ہمارا رنگ گندمی ہے، ساڑھا رنگ کنجدا ہے، گندمی رنگ ہے، نہ زیادہ کالا نہ زیادہ سفید، درمیانہ رنگ ہے۔ کیوں جی؟ یہاں ہلکی گرمی بھی ہوتی ہے، یہاں سردی بھی ہوتی ہے، یہاں بہار بھی ہوتی ہے، یہاں خزاں بھی ہوتی ہے۔ یہاں اتنی شدت کی گرمی نہیں پڑتی جس طرح صحراؤں میں اور عرب میں گرمی پڑتی ہے، ویسے گرمی یہاں نہیں پڑتی۔ یہ تم سمجھتے ہو ایسے ہی رنگ رب نے رکھ دیا ہے؟ نانا، اس رنگ رکھنے میں بھی رب کی قدرت کا مظہر نظر آتا ہے۔ اور پھر السینتکم، زبانوں میں بھی اختلاف ہے۔ ہر 20-25 کلومیٹر کے بعد زبان بدل جائے گی۔ اور دیکھو تو صحیح نا، یہاں پنجابی ہے، پشتو بولنے والے ہیں، سندھی بولنے والے ہیں، بلوچی بولنے والے ہیں، ہند کو بولنے والے ہیں، انگریزی بولنے والے ہیں، عربی بولنے والے ہیں، یہ زبانیں بولنے والے ہیں۔ فرمایا یہ زبانوں کا بھی اختلاف، یہ رنگوں کا بھی اختلاف، یہ کوئی معمولی عمل نہیں ہے۔ میں رب نے آسمانوں کو بھی بنایا، میں نے زمینوں کو بھی بنایا، میں نے رنگوں کا اختلاف بھی رکھا، میں نے زبانوں کا بھی اختلاف رکھا۔ پر یاد رکھنا، میں رب ساری زبانوں کو جاننے والا ہوں۔ بندے کے اندر یہ طاقت نہیں، 2 3 4 5 6 7 کتنی جان لے گا؟ میں ساری زبانوں کو جاننے والا ہوں۔ اور میں پروردگار فرمایا یہ ساری نشانیاں ان فی ذالک لآیات للعالمین، ان کا تعلق کدے نال ہے؟ علم والے لوکاں دے نال ہے۔ جڈا بھی علم والا ہوئے، جڈا بھی انہوں اس علاقے کی زبان نہ آندی ہوئے،
گل سمجھا سکتا ہے کر سکتا ہے ترجمان لینا پی جانا ہے میں رب نے کی کیتے ہے زبان ہر ایک دی مختلف ہے میں رب سارے دیا زبان جاننا تے سارے انہاں دی حیثیت کے مطابق دینا اینو کہندے نے الہ تے رب تے طاقتاں دا مالک باقی انشاءاللہ زندگی رہی تو کل دلیل انشاءاللہ کل آئے گی وما علینا الا البلاغ المبین